حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کی مہمان معزز، اس تمہید کے ساتھ استقبال کر لوں کہ اس عمر کے سانچے میں ذرا ڈھل رہے ہیں ہم، پیروں میں ہے تھکن مگر چل رہے ہیں ہم، بس آنے والی پیڑھیوں کو روشنی ملے، بجھتے ہوئے دیے ہیں مگر جل رہے ہیں ہم۔ حضرت محترم مسند پر تشریف فرما ہے، حضرت والا کا خطاب ہوگا اور آپ ہی کی دعا پر یہ مجلس انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنه و سراجا منیرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور مفضل اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور بہت ہی محترمہ بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے آج کے ہمارے اس مجلس کے صدر محترم عالم ربانی فیض سبحانی، جو گجرات سے میرے ساتھ آئے، تشریف لائے، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، جو میرے لیے ایک بھائی سے بڑھ کر ہے، اور اس وقت گجرات کے ایک اہم شخصیت وہی ہے جو اس وقت ہمارے درمیان سٹیج پر ہے، مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم. الحمدللہ ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے، ایک 2-3 طلبہ کے مدارس ہے، طالبات کے لیے مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، سکول ہے، کلاسز ہے، بڑے بڑے ان کے پروگرامز ہیں. آپ سب مل کر دعا کریں کہ آج کے صدر محترم اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بس اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی گجرات سے آئے، میں بھی گجرات سے آیا، لیکن وہ احمد آباد سے آئے اور میں سورت سے آیا. ہماری فلائٹ صرف الگ الگ ہو گئی، باقی ہم یہاں دہلی کے ایئرپورٹ سے یہاں پر ساتھ میں آئے، مگر ان کی فلائٹ کل صبح جلدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. اور بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں مولانا اسجد صاحب، وہ بھی ہمارے بہت، کہاں بیٹھے مولانا اسجد صاحب ہمارے بہت پرانے دوستوں میں ہیں، وہ بھی احمد آباد سے آئے اور پتہ چلا یہیں کے اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا محبوب صاحب جو اصل ہمارے اس پروگرام کے داعی ہے، وہ بھی یہاں پر احمد آباد سے، گجرات سے تشریف لائے ہیں. اور یہاں کے مفتی جاوید صاحب، مولانا خالد انور صاحب، یہاں کے چیئرمین صاحب، اور تمام کے تمام جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب مل کر آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے.
آمین بولنے میں بہت سست ہو آپ لوگ، ذرا بلند آواز سے بولے۔ میں یہاں کب سے بیٹھا تھا، میں اپنے یہ شاہ نواز سے بھی بات کر رہا تھا کہ مولانا خالد انور نے، اللہ ہمارے وہ بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہ جس انداز میں بیان کر رہے تھے، اگر یہ ہمارے گجرات کے سٹیج پر ہو کے بیان کرتے نا، کہیں سے سبحان اللہ، کہیں سے الحمدللہ، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آتی، مگر میں نے دیکھا آپ لوگ اتنے سناٹے میں بیٹھے ہیں جیسے آپ کی بیوی نے آپ کو دھکے مار مار کے بھیجا۔ ایسا تو نہ کرو نا، بہت دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی، سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کریں گے، تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو باتیں جو ہونی ہوگی، بڑے بڑے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، سب کے نام بھی مجھے نہیں معلوم۔ وہ تو آج جب میں نے پوسٹر دیکھا اور میں نے صرف نام گننا شروع کیا تو تقریباً 70-72 نام، تو میں نے سوچا اگر سب کے نام لیں گے اسی میں بیان مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمام علماء کو یہ کہوں گا، یہ جتنے حضرات علماء کرام فضلاء اعظام یہاں تشریف فرمائے وہ میرے مخاطب نہیں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو وہ تنبیہ کرے، اور بلا کسی تصنع اور بلا کسی تکلف کے یہ علماء کرام جب تک ہمت ہے بیٹھے۔ باقی مجھے آپ سے باتیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ سے بات شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، دو گے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے پیسے مانگے آپ سے، تو کائے کو ٹینشن میں آتے ہو؟ اور جو آپ نے دیا اس مدرسے کے واسطے، طالبات کے واسطے، تعمیری کام کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی گنا کر کے واپس لوٹا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں لکھا ہے تم گن کر دو گے، اللہ اتنا دے گا ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ اور تو ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ 2 کام۔ سب سے پہلا کام سنیں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ سنیں گے ہاں؟ اور نمبر 2 عمل کریں گے۔ بس یہ 2 کام ہر مجمع میں، یہ 2 نیتیں کر لے، سنیں گے، عمل کر۔ پھر ایک مرتبہ بولو، نمبر 1 سنیں گے، عمل کر۔ مطلب ہم کو ٹوٹل کتنے کام کرنا ہے؟ اس میں ایک کام تو آٹومیٹک ہوگا، آٹومیٹک ہمارے کان میں آواز آئے گی، تو سننے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کام میں پریکٹیکل کام کرنا ہے، عمل کریں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا ہم یہ 2 کام کریں گے، ایک مرتبہ پھر بولو انشاءاللہ ہم یہ 2 کام کریں گے۔ اللہ کو پوچھے اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، ہم تو 2 کام کریں گے، ابھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور جتنا سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرے بندے ہو، میری بندیاں، تم نے 2 ارادے کیے نا، ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا۔ اللہ فرماتے میں بڑے بڑے 2 انعام دوں گا۔ پہلا انعام چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو 2 کام کرنے اور 2 انعام لینے۔ کرنے والے کام سننا اور انعام کیا لینا ہے؟ موت کے وقت کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 23۔ بولو پارہ نمبر، آواز نہیں آ رہی، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج سنیں گے انشاءاللہ، آج سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور عمل بھی
کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ دو کام کرنا ہے، سننا اور عمل کرنا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو انعام مطلب ہے۔ نمبر ایک، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ نمبر دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو میرے پیارو آج کا بیٹھنا رحمت والا بیٹھنا، مغفرت والا بیٹھنا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کریں گے، بولو آمین۔ اللہ بغیر حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائیں گے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو دو کام، ایک سننا اور ایک، سب تیار انشاءاللہ؟ بات شروع کروں؟ نہیں بات شروع کروں؟ گھڑی میں بج رہے ہیں، کتنے بج رہے ہیں بھائی؟ 10:40 یا 11:45؟ 11:45۔ کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ آپ بتائیں، آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ تو پونا گھنٹہ، جو وقت آپ بتائیں گے۔ بس اتنا بتا دوں کہ 3 مہینہ پہلے بہت بڑے آپریشن سے میں آیا ہوں، جسے بائی پاس سرجری کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن سے ابھی 3 مہینے ہوئے اور میں یہاں سفر کر کے آیا ہوا ہوں۔ آپ لوگ بتائیں میرے کو کتنا بولنا؟ آدھا گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ؟ جی 2 گھنٹہ؟ نہیں جو آپ کی بیوی نے ٹائم بتایا ہو کیا؟ کسی نے 2 گھنٹہ کا، پھر جلدی سے ہاتھ نیچے رکھا کیونکہ کچھ گھبراہٹ ہوئی اسے۔ بہت جلد بات ختم کریں گے، لیکن آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ تو بعد میں لا رہا ہوں بات کو۔ پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے بہت جگہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں، تاکہ یہ مدرسہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ نالج کیا ہے، یہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، یہ تجوید کیا ہے، یہ سب ہم کو سمجھ میں آئے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی میں سنا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارو، مدینہ پاک، بولو مدینہ پاک سے بہت دور، یعنی مدینہ شہر، مدینہ منورہ شہر، اس سے بہت دور ایک قبیلہ، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ۔ وہاں سے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے۔ اور جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟ 14، 15 یا 16 مردوں کی جماعت ہے، اور وہ جماعت اس لیے تیار ہو رہی ہے کہ ہم قبیلہ بنو تیم میں، یعنی چھوٹے سے دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہم مدینہ شہر میں جائیں، اور مدینہ شہر میں جا کے ہم کاروبار کریں گے، زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، کھجور کا، باغات کا ہم کاروبار کریں گے۔ تو آپ یاد رکھنا، مدینے سے بہت دور گاؤں ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم۔ سب ادھر توجہ دے، قبیلہ بنو تیم۔ وہاں سے 14 یا 15 یا 16 مردوں کی جماعت تیار ہوئی ہے اور مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینے میں کوئی دھرم کا مقصد، بولو نہیں، کوئی دین کا مقصد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو اپنے کاروبار کے لیے آ رہے، بزنس، پیسہ اور کاروبار اور بزنس اور کھجور کے باغات اور کھجور اور زمین اور پراپرٹی، اور کافی لمبی رقم لے کر وہ قبیلہ بنو تیم سے چلے گئے، اور یہ چلتے یہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ زمانے میں بھی جب اس طریقے کے 14، 15، 16 مرد جمع ہوتے تو کسی ایک کو امیر بناتے تھے تاکہ راستے میں اس کی ہدایت پر چلے۔ اب امیر کس کو بنایا جائے؟ وہ 14، 15، 16 مرد تھے، ان میں ایک جوان، ہٹے کٹے، تندرست، اور ان کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، اور عربی زبان تو جیسے ان کے مٹھی میں ہے، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست وہ ان کی مٹھی میں ہے۔ سب نے کہا کہ ان کو امیر بنایا جائے، پورا مجمع بولے گا، ان کو امیر بنایا گیا۔ ان کا نام تھا قیس۔ بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو کیا نام؟ ان کو امیر بنایا گیا۔ اب قبیلہ بنو تیم والے چلے آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے۔ اچھا مدینہ منورہ میں آئے، اور آپ کو پہلے بتایا ان کا مقصد تھا کھجور کی مارکیٹ اور کھجور کے باغات اور زمین اور پراپرٹی اور جائیداد، وہ سب اپنے کام میں بیزی ہو گئے۔ مگر یہ لوگ جہاں جاتے تھے نا کاروبار کے لیے، جہاں جاتے
وہاں کوئی نہ کوئی کہتا محمد آ گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ گئے، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، اور کیا ان کی زبانیں، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا ان کا بولنا ہے، کیا ان کا سمجھانا ہے، کیا ان کا فرمانا ہے، جس کو دیکھو سب کی زبان پر محمد، بولو سب کی زبان پر محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قیس سوچنے لگے کہ ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر نام محمد محمد محمد، تو اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیے، 14 15 16 جتنے ساتھی تھے سب کو جمع کیے، کہا چلو کاروبار ہو گیا، ہمارا تجارت ہو گئی، ہمارا جو بھی لینا دینا تھا سب معاملہ ہو گیا، اب میری رائے یہ ہے، چونکہ وہ امیر تھے، کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ تمام ساتھی ہم مل کر محمد کی ملاقات کریں، اور ملاقات کا مقصد ہوگا مقابلہ، بولو ملاقات کا مقصد ہوگا کیا؟ مقابلہ۔ تو قیس نے کہا تم سب کو معلوم ہے یہ پورے یہاں پر سب سے بڑا ادیب میں ہوں، سب سے بڑا شاعر میں ہوں، سب سے زیادہ اچھی عربی زبان میں جانتا ہوں، اور یہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ محمد بھی بہت اچھی عربی جانتے ہیں، تو عربی زبان کا مقابلہ ہوگا، وہ کچھ پڑھیں گے میں کچھ پڑھوں گا، وہ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا۔ اور قیس نے کہا مجھے یقین ہے میرا نمبر پہلا ہوگا، ان کا نمبر پہلے آنے نہیں دوں گا۔ تو سارے ساتھیوں نے کہا بہت اچھا، چلو مقابلے کے لیے جائے۔ اب اپوائنٹمنٹ تو وہاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، یا تو 14 مرد آئے ہیں، یا 15 آئے ہیں، یا 16 آئے ہیں، جو بھی روایت میں ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اہلاً و سہلاً، آنے دو آنے دو، سب کو آنے دو۔ اب سب کے سب سامنے آ کر بیٹھ گئے، پھر پورا مجمع بولے گا ان کے امیر کا نام، آواز نہیں آ رہی، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا امیر آپ ہے، یہاں آنے کا مقصد؟ تو کہا ہمارا آنے کا مقصد تو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ سب ہمارا ہو گیا، سارا لین دین کا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو قیس نے کہا میں امیر ہوں اور آپ سے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہا کا مقابلہ؟ کہا سنا آپ بہت اچھی عربی بولتے ہیں، بہت اچھی عربی لکھتے ہیں، بہت اچھا عربی پڑھتے ہیں، اور جتنوں کی دکان پر ہم گئے، جتنوں کے مکان پر گئے، سب نے ایک ہی بات کہی محمد 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 محمد۔ تو قیس نے کہا میں بھی بہت اچھی عربی جانتا ہوں، تو مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے پیارو، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا قیس کیا مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، بولو مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی وہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو علم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نے علوم کا سمندر بنایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن سچ بتاؤ، قرآن میں پارہ نمبر 21 میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی نہ آوے، آپ کو پڑھنا بھی نہ آوے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، بولو ہے نا قرآن میں؟ ارے بولو ہے نا قرآن میں؟ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے نہ تمہیں لکھنے کا بتایا نہ پڑھنے کا بتایا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کو علم کا سمندر بنایا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تم کیا مقابلہ کرنے آئے؟ تو قیس نے، وہ قیس جو سامنے بیٹھے تھے نا، جوان ہٹے کٹے تندرست، کیا کہا؟ نا سب لوگ کہتے مقابلہ ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کرنا یہ مقابلہ تو سن لو مجھے نہیں آتا، یہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں، یا زبان مبارک سے جو نکلتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے، بولو زبان میری ہوتی ہے، کلام۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی، زبان مبارک نبی کی، کلام اللہ کا، فیصلہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام، آواز نہیں آ رہی، کلام
فیصلہ ہمارے نبی نے وہ قیس کو کہا قیس جو بھی مقابلہ کرنا ہے کرو، زبان میری ہوگی کلام. تو قیس تو بڑے جوش میں تھے نا، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، کہاں مقابلہ ہوگا، چلو چلو آپ پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، پہلے تم پڑھو، مقابلے کے لیے تم آئے ہو. تو قیس نے کہا میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، آپ پہلے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا بولوں گا، آپ فرمائیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا شعر پڑھوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. ہمارے نبی نے گردن مبارک اپنا چہرے انور کو نیچے رکھا اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. بولو سبحان اللہ. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ بھائی ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. علماء بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اور ہمارے نبی کا پڑھنا اللہ کی قسم کیسا پڑھنا ہوگا. اور پڑھا بھی کیا. قرآن پاک میں جو سورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا اسی کو پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. یوں کہہ دو کہ اتنے بڑے نبی نے پڑھنا شروع کیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. کیا پڑھا؟ الرحمن، ساتھ میں الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پورا مجمع سننا. ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. یہ آیت پر آئے. کون سی آیت؟ فبأي آلائی ربکما تکذبان. یہ آیت پر آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے، آنکھیں مبارک جھکی ہوئی تھی. یہاں پر رکنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا. جیسے چہرے انور اٹھایا دیکھا کہ جو قیس مقابلے کے لیے آئے تھے ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس کیا ہو گیا، کیا ہو گیا قیس؟ تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے، تمہارا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا. قیس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے کوئی مقابلہ نہیں کرنا. آپ نے جو پڑھا ہے نا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اسی آیت پر آئے. آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا. اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر آئے. بس اسی آیت پر آئے اور ٹھہر گئے. سامنے دیکھا تو قیس کا حال ایسا ہے، دھاڑے مار کے رو رہے، ان کے ساتھی رو رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم مقابلے کے لیے آئے تھے، میں دو مرتبہ پڑھ چکا. قیس نے کہا محمد ایک بار اور سنا دیجئے. بولو بولو بولو. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے. اور بلند آواز سے سبحان. اور قیس نے روتے روتے کہا ایک بار آخری مرتبہ میری روح نکل جائے گی، میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اب ایک بار اور سنا دیجئے. آپ اندازہ لگاؤ جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا کیا پڑھنے میں درد ہوگا، کیا غم ہوگا، کیا حزن ہوگا، کیا محبت ہوگی. بس ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اسی آیت پر آئے، کوئی خاموش نہیں رہے گا. اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے. یتململ. وہ قیس کا حال ایسا ہے، پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے محمد محمد محمد، میری جان نکل جائے، میری روح نکل جائے. میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری جان جائے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا ایمان قبول کرنا چاہتے ہو ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ قیس کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس، او قیس تم تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا، کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا معاملہ ہو گیا؟ مقابلے کے لیے آئے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ قیس نے فرمایا بہت عربی پڑھا ہوں، بہت ادبا کو، شعراء کو، اور بہت محنت کیا ہوں، لیکن جو آپ نے پڑھا ہے ما ھذا قول البشر ان ھذا الا کلام اللہ۔ قیس نے کہا کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم، بہت عربی پڑھ کے آیا ہوں مگر قسم کھا کے کہتا ہوں کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ آدھا صفحہ؟ ارے بولو نا کتنا؟ الرحمن سے شروع، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر مکمل، لیکن قرآن کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر کہ دلوں کو پلٹ دیا، وہی قرآن تو ہمارے گھر پر بھی ہے۔ ارے بولو نا ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ علاقے میں گھر میں قرآن ہے، اور میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم۔ آج کتنا پڑھا؟ دیکھو میں علماء کرام سے کوئی سوال نہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان دین سے میرا کوئی سوال نہیں، صرف یہاں کے میں جوانوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے، کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں، اور آئندہ کل ٹمورو کیا ہوگا وہ بھی ہم کو معلوم نہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنا قرآن پڑھا؟ یہاں جتنے جوان بیٹھے نہ پڑھا نہ پڑھایا، نہ سنا نہ سنایا، نہ سمجھا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں بہت سارے جوان 50% کم سے کم جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، قرآن کو چھوا بھی نہیں، اور یہ بھی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا بہت سارے جوانوں نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج کے جو حالات ہیں میرے پیاروں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جو بھی کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا ہے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں میرے پیاروں، حالات پر کہیں سورہ یاسین کے ختم ہو رہے ہیں، کہیں سورہ نوح ختم ہو رہے ہیں، کہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ یا سلاموں کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کہیں پر کالی پٹی باندھی جاتی ہے، کہیں پر لائٹ کو بند کیا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، جو علماء کرام، علماء ربانیین کے جو فیصلے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، ضرور کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ حالات میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین۔ یہ علماء کرام سے پوچھو صحیح حدیث، ہمارے نبی نے فرمایا او میری امت والو، او میرے امت والو، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آواز سے بولو، کتنی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں کو تھام لو، اپنی زندگی میں لے لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، جنت بھی تمہارے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ، ایک آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا ان ترکتم بہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا، 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تھام لوگے تو جنت ہے، اگر تم نے چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا،
دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، بھوکے مرو گے، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر دونوں چیزیں چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو دو چیز کو تھام لو تو دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور چھوڑ دو تو دنیا میں ذلیل اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ صحیح بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے سب کے کان مبارک کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بتاؤ نا، اللہ کے رسول بتاؤ، وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو جن کو ہم تھامیں گے، دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 القرآن۔ کیا چھوڑ کے جا رہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ مبارکباد ہے یہ مفتی جاوید صاحب جنہوں نے یہ قرآن کا مرکز تیار کیا، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، اور بہت اچھا کیا کہ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی، کیونکہ علم، نالج، ایجوکیشن، اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ آپ صرف پورا مجمع اتنا بتائے، آج ہمیں اگر حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، مجوید کی ضرورت ہے، وہیں پر ہم کو آج ایک اچھا چیئرمین ہونا چاہیے، ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اچھا انجینئر ہونا چاہیے، اچھا لائر ہونا چاہیے، اچھا بیرسٹر ہونا چاہیے۔ اور میرے پیاروں، جتنے دین والے، دنیا والے، علم والے، نالج والے، آپ پیچھے جاؤ، پتہ چلے گا علم کی، نالج کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، بولو آپ کون سے گھر میں جاتے تھے؟ بولو بولو، آپ علماء نہیں، آپ بولو کون سے گھر میں جاتے تھے؟ غار حرا میں حضرت جبرائیل آئے نا، نبوت کا پیغام لے کر آئے، بلکہ وہ پیغام لے کر آئے کہ سارے نبیوں کے نبی آپ نبی ہیں، یہ پیغام لے کر آئے۔ آ کر کہا میرے پیارے نبی نماز پڑھو، کہا نہیں۔ پہلی مرتبہ آئے، فرمایا نماز پڑھو، نہیں۔ یہ فرمایا او مکے میں بہت غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، سب کو پیسہ تقسیم کرو، اناج تقسیم کرو، کہا ایسا؟ اچھا وہاں مکے میں کعبہ تھا، یہ کہا کہ جاؤ کعبے کا طواف کرو، کہا ایسا؟ نہ کعبے کا طواف، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، بلکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے فرمایا ہے آپ نبیوں کے نبی ہیں، پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے اقرأ، پڑھو، علم، نالج، تعلیم، تعلم، کیونکہ علم ہے تو نماز بھی صحیح ہوگی، علم ہے تو قرآن بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو روزہ بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو آگے چل کر اپنا فیوچر کیا بنے گا وہ صحیح ہوگا۔ آج ہمارے مفتی جاوید صاحب نے وہی علم کا مرکز ہمارے یہ گاؤں میں تیار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے؟ ارے بولو نا، ہاں یہ ہمارے پاس جتنا قرآن ہم نہیں دیکھتے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، جتنی دیر ہم موبائل کو دیتے ہیں کیا اتنی دیر ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ موبائل ٹھیک ہے ضرورت پڑے کوئی حرج کی بات نہیں، حلال ہے موبائل، جائز ہے موبائل، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موبائل میں جو ننگا گیری ہوتی ہے وہ کون سے قرآن حدیث میں جائز قرار دیا ہے؟ موبائل میں زینا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولتے جاؤ، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے جاؤ۔ موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں غیبت، موبائل میں چغلی، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا، موبائل کی وجہ سے ہزاروں خرافات، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، میرے دوستوں گیم کھیلا جاتا، پب جی کھیلا جاتا، ایک دوسرے پہ لعن و طعن کیا جاتا۔
स्नैप चैटिंग किया जाता اور یہ ہمارے جوان موبائل کو ڈرگس کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارو، کہاں گیا وہ قرآن؟ اس لیے آج میں آپ سے ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں. دو گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ تو لے کر جاؤں گا. پورا مجمع میرے کو بولو اتنا میرے کو دو گے آپ لوگ کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں آواز نہیں آ رہی؟ کتنا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ. اچھا جن کو قرآن آتا ہے پڑھنا وہ پڑھائیں گے، وہ خود بھی پڑھیں گے، وہ سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے. اور جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی جو ہمارے چیئرمین آپ کے بارے میں کہا 2 پارے آدھا پارا ہوا ہے. نہیں جتنا بھی ہوا ہے میں اس وقت جو بات بتانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو عمر میں بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے. اب تک معاف کرنا ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، قل هو اللہ احد والی سورت ہماری صحیح نہیں، لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا. اس لیے آپ نے دیکھا اگر کوئی بہت اچھا عالم ہوگا نا، قاری ہوگا، وہ پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا. وہ 15 منٹ میں 1 پارہ مکمل کرے گا. اور جو بڑی عمر میں ابھی پڑھنا شروع کیا نا، وہ دھیرے دھیرے پڑھے گا. کیسے پڑھے گا؟ سایہ قولو السفہاء، بولو اس طریقے سے پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، آہستہ آہستہ پڑھے گا، دھیرے دھیرے پڑھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے فلہو اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. علماء فرماتے یہ دونوں ثواب جمع ہو جائیں گے اور اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی دیر؟ ارے کتنا مانگا میں نے آپ سے؟ 24 گھنٹے میں 2 گے نا انشاءاللہ. ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ سناؤں؟ کہاں گئے مفتی جاوید صاحب؟ کہاں ہے؟ اچھا مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گئے. آپ کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں گھر کا کوئی ٹینشن وینشن میں نے ہوئے تو بول دو. وہ ہمارے مولانا اسجد بھی گئے، وہ بھی مہمانوں کو رخصت کرنے گئے. چلو اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اے مولانا اسجد ادھر ہی ہے. یہاں بیوی کا ٹینشن، کیونکہ میں تو یہاں ایسے تو ہے نہیں کہ یہاں رہتا ہی ہے، رہتا ہی ہے. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. سننے دو نا، میری بیوی تھوڑی ہے، جو ہوگا ہوگا. آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک جوان آیا، چیئرمین صاحب آپ بے شک چیئرمین ہیں لیکن میں بھی باہر بہت چلاتا ہوں گھر میں. سب میں نے کہا نا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا. چیئرمین صاحب میں آپ کو بتاؤں، معظم بھائی نام ہے نا آپ کا، میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں. ایک 25 یا 26 سال کا جوان میرے پاس آیا اور میرے حالانکہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی. اب وہ آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے قاری صاحب بہت لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ایک تعویذ دے دو نا میرے کو. میں نے کہا کس بات کی تعویذ؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی آسر؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ سر دکھتا، آنکھ دکھتی، پاؤں دکھتا، ہاتھ دکھتا. کہا نہیں بیوی بھاگ گئی. بولو کیا ہوا بیوی؟ وہ کون مولانا خالد انور بیٹھے. کہاں گئے مولانا خالد انور صاحب؟ وہ بھی گئے. اچھا سب کی بیوی بلا لیتی بیان کے بعد. تو میرے پاس جوان آیا، مجھے کیا کہتا، مولانا تعویذ دے دو نا. میں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ تو کہا وہ بیوی بھاگ گئی. تو میں نے کہا فون پہ بات کرو نا. کہا بلاک کر دیا ہے، فون بھی بلاک کر دیا ہے. تو میں نے کہا وہ ہے کہاں، وہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں. 3 مہینہ ہو گیا چلی گئی ہے، آتی نہیں. بولو 3 مہینہ ہو گیا آتی
نہیں مجھے تعویذ دو، 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں۔ میں نے کہا او نالائق کمبخت، 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، 30 سال ہو گئے میری جاتی نہیں۔ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے ہیں مولانا حضرت، صحیح نا، اپنی جاتی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے۔ میں نے کہا تعویذ تو دے گا یا میں تجھے دوں گا بھائی؟ خیر آپ لوگ ہنسے نا، آپ سوچتے ہوں گے میں نے ہنسایا کیوں؟ ہنسایا نہیں، توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی۔ ایک واقعہ سناؤں، بہت پیارا واقعہ سناؤں، دل خوش ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ناراض بھی ہوگا لیکن اچھا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے، بولو کیا ہو رہی ہے؟ گھر کی اوپننگ۔ گھر کی اوپننگ سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایک صحابی نے گھر بنایا، وہ ہماری طرح نہیں بڑے بڑے بنگلے یا بڑے بڑے فلیٹ نہیں، ایک صحابی نے چھوٹا موٹا جھوپڑا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اچھا وہ صحابی کا نام میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ بن جابر۔ بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن جابر۔ صرف آپ حضرت عبداللہ یاد رکھیں، جوان صحابی آئے تو اللہ کے رسول وہ گھر بنایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زمین بھی اپنی ہے، گھر بھی اپنا ہے اور گھر بالکل تیار ہو گیا اور اللہ کے رسول کھانا بھی بہت پکایا ہے۔ آپ صرف میرے گھر پر آئے، آپ کے پاؤں مبارک میرے گھر پر آئیں گے، آپ کے قدم مبارک آئیں گے، آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو جتنوں کو بلانا ہے بلائے، سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ کھانے کا انتظام، کھانے کا انتظام، تو وہ حضرت عبداللہ نے بھی کھانے کا انتظام کیا اور ہمارے نبی کو دعا کے لیے بلائے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب گھر چھوٹا اور مجمع زیادہ، بولو گھر، صحابی نے گھر چھوٹا سا گھر بنایا، اب گھر کتنا ہے؟ چھوٹا، اور مجمع کیسا ہے؟ اب ظاہری بات ہے گھر چھوٹا ہوگا مجمع زیادہ ہوگا تو آدھے اندر اور آدھے، آواز سے بولو نا، آدھے اندر اور آدھے باہر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عبداللہ نے کہا میرے پیارے نبی دعا فرما دے، آپ کے مبارک قدم آ گئے میرے گھر میں، آپ دعا فرما دے۔ اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں مبارک نہیں، اب دعا فرما دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع نہیں کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، آدھے اندر، پورا مجمع بولے گا آدھے باہر، یعنی ان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ جتنے اندر بیٹھے ہیں سب باہر اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر۔ بہت مشکل کام ہو گیا بھائی، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مشکل؟ آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، میرے جیسا کوئی امام آوے اور کہے جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے سب باہر چلے جاؤ یا اوپر چلے جاؤ اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر آ جاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں گے قاری صاحب تو باہر چلا جا، کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ جتنے اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر، اور جتنے باہر ہے وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نے کہا نا جتنے اندر بیٹھے ہیں وہ باہر اور جتنے باہر ہیں وہ اندر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ سب امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کا حکم آئے مانے گا تو جنت ہے، نہ مانے گا تو جہنم ہے۔ بولو پورا مجمع بولے مانے گا تو، آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی، بولو مانے گا تو، نہ مانے گا تو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، مفہوم، اللہ رسول کا حکم آ جائے، مانے گا تو جنت ہے، نہ مانے گا تو، ہمارے نبی نے فرمایا جتنے اندر ہے وہ باہر، باہر والے ہو گیا، جتنے اندر تھے سب کہاں چلے گئے؟ باہر، جتنے باہر تھے وہ کہاں گئے؟ اب سننا، برابر سننا، آ گئے۔ دعا ہو گئی، اس کے بعد میں کھانا وانا ہو گیا، اس کے بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے حجرے، میں اپنے کمرے شریف میں جا رہا ہوں، حجرے مبارکہ میں جا رہا ہوں۔ باقی تمام حضرات وضو کر کے مسجد میں پہنچے، جیسے ابھی اعلان ہوا تھا کہ بعد بیان کے سب عشاء کی نماز میں پہنچے، تو وہاں بھی اعلان ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، باقی سب وضو کر کے مسجد میں پہنچے، بس تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی ہوگی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو دیکھا تو کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلائے، کہا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے؟ یہ کان میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی پرابلم ہے۔ کون سا؟
اندر باہر والا. یہ جو پریشان ہے نا وہ اندر تھے, ان کو کہاں جانا پڑا؟ باہر. وہ جو خوش نظر آتے ہیں وہ سب باہر تھے, وہ کہاں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تمہارا خیال ہے, کیا میں کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں انصاف نہ کروں؟ لیکن کروں تو کیا کروں؟ مجھے اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے ان کو باہر بھیج دو, جو باہر ہے ان کو اندر بھیج دو. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اس وقت اللہ کو پوچھا, اے اللہ جل جلالہ کیا معاملہ ہے؟ جو اندر ہے وہ باہر, جو باہر ہے وہ اندر, ایسا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے, جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے. اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا, وہ آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. جو باہر ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے, وہ قرآن والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی جاوید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ قرآن والے ہیں, یہ علماء قرآن والے ہیں. یہ دنیا میں چاہے تنخواہ کم ہوگی, چاہے پگار کم ہوگی, چاہے لوگ عزت کریں نہ کریں, مگر اللہ کی قسم جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا, آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے اور کیا فرمایا؟ دونوں کو تھام لو, دنیا بھی تمہاری جنت بھی تمہاری. نمبر 1, آواز نہیں آ رہی, نمبر 1 کون کون تیار ہے؟ میں نے آپ سے کتنا وقت مانگا؟ ارے بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں. کتنا وقت مانگا میں نے آپ سے؟ دو گے؟ آدھا گھنٹہ دو گے؟ یہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے, ان سے بھی. کیا نام تمہارا؟ نام مولانا ساجد ہے, اور گاڑی بہت دوڑاتے ہو تم. مجھے بھی گاڑی میں بکھا کر لائے, میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں, پھر میں نے سوچا ان کو کیا بولنے کا, کلمہ پڑھتے رہے اور کیا. تمہاری بیوی کو بھی گاڑی میں ایسا ہی دوڑاتے ہو؟ ابھی شرم آ رہی ہے ان کو, بولو. پورا مجمع بولے کتنی دیر قرآن پڑھو گے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ایک ساتھ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو آدھا گھنٹہ پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن 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 قرآن. میرے پیاروں قرآن اتنا بہترین کلام ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا, ایک حرف پڑھے گا, 10 نیکی ملے گی. ایک حرف کتنی نیکی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں سمجھایا. ہمارے نبی نے فرمایا الف لام میم, ایک حرف نہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. کوئی پڑھے گا الف لام میم, کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں. وہ تو اللہ کا ضابطہ ہے, 30 نیکیاں. باقی پسند آئے تو اللہ قرآن پاک کے بدلے جنت نصیب فرمائے. لیکن آپ لوگوں نے آج ارادہ کر لیا, میرے کو بہت اچھا لگا. دیکھو اللہ نے اتنا اچھا مدرسہ دیا ہے جہاں بچوں کی تعلیم ہے, بچیوں کی تعلیم ہے. ہمارے بڑے بھی کوشش کرے, کچھ وقت نکالے روزانہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنی کچھ صورتیں صحیح کر لے, سورہ فاتحہ صحیح کر لے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے پہلی چیز جو ہمارے درمیان میں چھوڑی, بولو وہ کیا ہے؟ آ جاؤں دوسری چیز پر آ جاؤں. نہیں ابھی بتانا ہے کہ بعد میں کبھی بلاؤ گے؟ میں آج ہی بتانا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ وقت کافی ہو گیا ہے نا, بہت بولا نا میں. 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں ہوا, 50 منٹ ہوئی. تو کیا کریں مولوی افضل, آج ہی بتا دے, بتا دوں. کھانا باقی ہے. آپ نے کھا لیا؟ باقی ہے. آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ نہیں, آپ لوگوں کا بھی باقی ہے. اعلان ہوا تھا نا کھانا کھانا ہے. بھوک لگی ہوگی نا آپ لوگوں کو, تو بند کر دوں, بات بند کر دوں. آئندہ کبھی بلا لینا, بجنور آ جائیں گے, پھر واپس یہ نجیب آباد میں آئے نا, آ جائیں گے, دوسری چیز آ کے بتا دیں گے. کہ ابھی سننا ہے آپ کو, ابھی سننا ہے. میرے کو بہت ٹینشن رہتا ہے کہیں بھی میں, اور پھر یہ نجیب آباد میں شاید میں دوسری مرتبہ آیا, تیسری مرتبہ آیا. ہاں تو اور یہ اس وقت جو میں آیا ہوں نا, بہت سالوں کے بعد آیا ہوں. چیئرمین صاحب کتنے سال کے بعد آیا؟
میرے خیال سے میں چوتھی مرتبہ آیا ہوں، لیکن وہ چوتھی مرتبہ 5 سال کے بعد آیا ہوں۔ 5 سال میں تو کرسی بھی بدلتی ہے، میرے کو یہاں پہ کرسی نہیں ملتی بھائی۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ، سنیں گے نا؟ پہلا کام سمجھ لو بھائی، قرآن۔ قرآن کے لیے کون کون ہاتھ اوپر کر رہے؟ بولو قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو قرآن کا دامن۔ دوسری چیز آ جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت نبیکم۔ کیا فرمایا؟ سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اب علماء کرام نے اس پر بڑی بحث کی کہ نبی کا طریقہ بہت لمبا چوڑا، ایمان کے بہت شعبے ہیں۔ میرے دوستو اس نتیجے پر آ گئے کہ نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز۔ بولو 5 وقت کی نماز۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، تو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے۔ بولو نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اچھا اتنی بات بتا دو نا، وہ مولانا خالد انور بھی آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ نبی سے محبت کون کون کرتا ہے؟ جو کرنے والے وہی ہاتھ اوپر کریں، باقی لوگ نہ کریں۔ کرتے محبت کرتے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کرتے۔ اور ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میرے ساتھ میں بولو، ہاتھ نیچے رکھے، میرے ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، پہ زور دے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ تو بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ یوں اشارہ کیا، آدھا چاند، نہیں بولو نا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند۔ کوئی کر سکتا ہے؟ IPL والا، کرکٹ والا، بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا؟ اللہ کی قسم کوئی کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنی بھی ایکٹنگ کرتا ہو، کتنا ہی بڑا ماہر ہو، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو اس سے عجیب بات بتاؤں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا سناٹا، بولو رات کا، جیسے ابھی یہ ساری لائٹیں بند کر دو تو اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو اندھیرا ہو جائے گا، بس ایسا ہی معاملہ تھا۔ رات کا سناٹا، اندھیرا چھایا ہوا، پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم رات کا سناٹا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ یوں اشارہ فرمایا، دوسری مرتبہ پھر اور اشارہ فرمایا، تیسری مرتبہ اور اشارہ فرمایا۔ سارے صحابہ فرماتے، 1000 سے زیادہ صحابہ فرماتے رات کا سناٹا، اندھیرا ہو گیا، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی، ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی کی وہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی ایک سفر میں، سنو گے، سن رہے ہو نا آپ لوگ، ایک سفر، اچھا وہ سفر بھی اتنا مبارک، اللہ کی قسم ایسا سفر تو کوئی سفر نہیں ہوگا، اتنا مبارک سفر، سفر میں اتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ؟ آواز سے بولو کتنے لوگ ہیں؟ اس میں کیسا سفر ہو رہا ہے معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، بولو صلی اللہ۔ یہاں دائیں طرف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف کون؟ حضرت عمر، دائیں طرف کون ہے؟ بولو
حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابو بکر، اللہ فرماتے مصطفیٰ میرے ابو بکر کو کہہ دو میں راضی ہو گیا۔ ابو بکر کو پوچھو وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت ابو بکر، بولو کون حضرت؟ یہاں کون ہے؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا آیت کریمہ کا اشارہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہنا چاہتے میرا عمر وہ عمر ہے، زمین پر عمر کلام کرتا ہے، اللہ فرماتے میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں کون ہے؟ بولو حضرت ابو بکر۔ یہاں کون ہے؟ آگے کون چل رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر، اور بلند آواز سے، ہمارے نبی سے بڑھ کر سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی۔ اور یاد رکھو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، بولو نا کوئی نبی آنے والے۔ اللہ نے فرما دیا 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر سب مقتدی ہے، میرے آخری محمد سب کے امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ۔ اب بول میرے دوستو، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ سفر اتنا اچھا، پھر بولیں گے آگے کون چل رہے ہیں ہمارے؟ دائیں طرف، بائیں طرف، یعنی ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال۔ بھائی حضرت ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال یعنی نرمی۔ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، کوئی گالی بھی دے دے کچھ نہیں، معاف کر دیا، کوئی دھکا بھی مارے تو معاف کر دیا۔ تو ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال۔ ادھر کون تھے؟ وہ کیسے تھے؟ طبیعت کے کیسے تھے؟ جلال ہی جلال، اتنا جلال کہ ایک مرتبہ ایسے گلی میں آئے تو ہمارے نبی مسکرانے لگے، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول معاف کرنا، لیکن جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہو تو مسکراتے کیوں؟ ما یضحکوک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب بھی میں آتا ہوں آپ مسکراتے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ عمر تم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہو شیطان وہ گلی سے بھاگ جاتا ہے، تمہارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ بھاگا ہوا واپس آتا ہے۔ رمضان میں سب سدھر گئے تھے، روزہ، تراویح، سگریٹ بند، تمباکو نہیں، گٹکا نہیں، ویمل نہیں، چہرے پہ داڑھی۔ جہاں عید کی نماز ہوئی اور وہ شیطان باہر نکلا، اللہ نے اس کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، صفدتی شیاطین، اللہ نے سب شیطان کو جہنم میں پٹکا تھا، وہ کمبخت باہر نکلا عید کی نماز کے بعد۔ ویئر آر مائی بردرز، کہاں ہے میرے؟ تو سب نے کہا، تو اس نے شیطان نے آ کے کہا تیری داڑھی ہو گئی، اب فکر مت کر، جا رہا ہوں حجام کے پاس ہی جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر، بولو میں کہتا ہوں سفر میں 3، حضرت ابو بکر جمال، بولو حضرت ابو بکر جمال، حضرت عمر جلال۔ آگے مصطفیٰ کو دیکھو تو کمال ہی کمال، بولو سبحان اللہ۔ اس سے اچھا سفر کون سا ہوگا جہاں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور جمال و جلال مل کر کمال بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب سفر سننا، سفر ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ شام کا۔ ہمارے نبی بس میں واقعہ جلدی بند کروں نا، جلدی بات ختم کروں گا۔ ہمارے نبی آگے، بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ جلدی بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت عمر۔ اچھا، ہمارے نبی کے قدم مبارک آگے چل رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور تینی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، سننا آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی کوئی ہمارے نبی کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو بکر کو ایسے عمر کو کہتے ہیں، عمر تم سلام کر رہے ہو؟ عمر نے کہا نہیں، میں تم کو پوچھ رہا ہوں، تم نے سلام کیا؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں، میں نے بھی نہیں کیا۔
تو کس نے کیا؟ کاش کچھ نہیں، آگے نبی چل رہے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرنے کا، آگے چلو. ہمارے نبی 10 قدم مبارک آگے بڑھے ہوں گے، پھر جو سریلی آواز آئی، بولو سبحان اللہ. کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے حبیب تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور دونوں ساتھ میں جا کر اللہ کے رسول کوئی سلام کر رہا ہے. اللہ کے رسول ہم تین کے سوا یہاں جنگل میں کوئی نہیں ہے، بیابان ہے، سہارا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے. اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے سنا، حضرت عمر کہتے ہیں واللہ میں نے بھی سنا. ہمارے نبی آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ہاں میں نے بھی سنا. بولو سمیعت ایضا، میں نے بھی سنا. تو حضرت ابو بکر عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں. کون آپ کو کر رہا؟ سننا میرے نجیب آباد والوں، اتنی پیاری بات سننا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا بولو سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی اڑنے والا پرندہ نہیں. ہمارے نبی نے اشارہ کیا ایک چٹان، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ چٹان ہے، یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ بہت ٹھنڈے لوگ ہیں بھائی. میں چلا کے تھک گیا بھائی. بائی پاس والا، ہارٹ کا پرابلم والا، تھوڑا تو میرا خیال کرو. بولو نا کس نے ہمارے نبی کو پہچانا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے پہچانا؟ هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ چٹان، یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے میں اسے پہچانو، وہ مجھے سلام کرے میں اس کے سلام کا. پھر میں پوچھوں گا نجیب آباد والے ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی اور بلند آواز میں. پتھر میں عقل ہے؟ نہیں بولو نہیں، پتھر میں عقل ہے؟ اس کو روٹی کی ضرورت، اس کو کپڑے کی ضرورت، اس کو مکان کی ضرورت، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت. ارے آپ کے نجیب آباد میں ایک پتھر ملا، آپ نے اٹھایا، اس کو لے کے پھینکا، اس نے گالی دیا آپ کو. اچھا وہاں سے اٹھا کر پھر آپ نے پھینکا، اس نے گالی دیا. پھر آپ نے اٹھا کر اسے گندے نالے میں ڈالا، اس نے گالی دیا. اس میں عقل نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت. ارے میرے نجیب آباد والے وہ پتھر جس میں عقل نہیں، روح نہیں، جس کو کھانے کی ضرورت نہیں، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، بیوی کی، بچے کی، نماز کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو مصطفیٰ کو پہچانے. اور ہم وہ بے شرم جو کلمہ پڑھ کر بھی آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے. یہاں بیٹھے بہت سارے معاف کرنا نبی کو نہیں پہچانے. نہیں بولو نا پہچانے ہم نبی کو، ہم نبی کو پہچانے. اگر نبی کو پہچانے ہوتے ہیں تو 15 دن سے ہماری فجر کی نماز کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا ابھی میں اعلان کروں نا، ابھی پورا مجمع اعلان کرے گا، پورا مجمع. ہاں کرو اعلان کرو. مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے یہاں بھی گجرات میں ایک مرتبہ میں نے اعلان کروایا، اتنا بڑھ چڑھ کے اعلان ہوا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے نواز کے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں نے اعلان کروانے کے بعد کہا نہیں چھوڑیں گے، مگر پکڑے کب ہے؟
یہ دیکھو یہ میں نے مائک سسٹم میرے ہاتھ میں، بولو ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے بولو نا ہاتھ میں ہے۔ اب میں کہوں میں نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ کہو گے ہاں آج قاری صاحب غصے میں، چھوڑنے والے نہیں، کیونکہ مائک کا ہے۔ اگر کوئی وہاں سے بیٹھ کر بولے میں مائک نہیں چھوڑوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ پاؤلی پاگل آیا، مائک تیرے ہاتھ میں، نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی؟ اگر آپ اجازت دو تو ایک بہت اچھی بات سناؤ، بہت لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کر دیتا ہوں، بہت شارٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، بولو کیا ملی؟ دعوت کا واقعہ سنا گا، بھوک میرے کو بھی لگی ہے، کھانے کا انتظام ہے مولانا۔ باقی یہ مولانا ساجد کو اللہ اچھا رکھے، یہ مولانا کون جاوید صاحب نا، میں 8 بجے کا تیار ہوں بیان کرنے کے لیے۔ کتنے بجے کا؟ 8 بجے سے یہ ہمارا شاہ نواز ہے نا، مولانا جاوید کو فون کرتا ہے، کہتے 15 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد، پھر اس کے بعد میں یہ جنات کے جیسا آیا۔ میں نے سوچا یہ کیوں اچانک آیا؟ تو کہتا ہے چائے ناشتہ کر لو نا، میں سمجھ گیا اور 15 منٹ بعد۔ اتنا تو میرے کو شادی کے سٹیج پہ بھی نہیں پریشان کیا تھا، اور یہاں آ کے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، اتنی اونچی کرسی پر بٹھایا۔ میرے نکاح کے دن بھی میرے کو نہیں بٹھایا گیا تھا اتنی اونچی کرسی پر۔ تو کون بولا ایک اور ہو جائے؟ چیئرمین آپ بولے؟ میں نے سوچنا بھی نہیں، بہت بڑا مگر مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ پوچھو اس کو 2 شادی کرنے میں کیا حال ہے؟ کرتا ہے، دیکھو ایک کوئی تھا، وہ تو ابھی چلے گئے، جو مولانا حبیب صاحب تھے، وہ گئے نا پٹھان بڑے زوردار ہوتے بھائی۔ میں مولانا حبیب صاحب کو سناتا ہوں، ایک پٹھان تھا، اس نے 4تھا نکاح کیا۔ کون سا؟ آپ تو بولنے بھی گھبراتے، کون سا؟ 4تھا۔ اب آئی دلہن گھر میں آئی، مولانا افضل دلہن گھر میں آئی، اب دلہن کو نہیں معلوم 4تھا نکاح، آئی دلہن گھر میں آئی۔ دلہن نے آ کر دیکھا گھر میں 3 دوپٹے لٹکے، ایک سفید، ایک کالا، ایک ہرا۔ تو عورت کو تو شک بہت جلدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کو ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کی بیوی تو فرشتہ پیدا ہوئی ہے، ہوتا ہے۔ اور جیسے دلہن گھر میں آئی، ایک گھر میں دوپٹے کس کے؟ میں تمہاری بیوی بن کے آئی ہوں، یہ دوپٹے کس کے؟ وہ بھی 3 دوپٹے۔ پٹھان سامنے کا چلانے کا نہیں، اور پہلا سفید والا دوپٹہ پہلی بیوی کا ہے۔ تو کہا ہے وہ؟ کہا کام نہیں کرتی تھی، مار ڈالا۔ تو کہا وہ دوسرا جو کالا والا دوپٹہ، کہا دوسری بیوی کا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اس کو میں نے کہا کپڑا دھو دینا، تو کپڑا میرے منہ پہ ماری، میں نے اس کو۔ تو وہ دلہن نے کہا نہیں، نویلی دلہن تھی، کہا وہ تیسرا ہرا دوپٹہ کس کا؟ کہا وہ تیسری بیوی کا۔ اتنا نخرا، کھانا بھی میرے کو بنانے کا، پانی بھی میرے کو بنانے کا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کو کہا کہ تو کھانا تو بنا، تو اتنا لڑی میرے ساتھ میں پٹھان غصہ آیا، کیا کیا؟ اور پھر پٹھان صاحب نے غصے میں کہا دیکھا 3 دوپٹے لٹکائے، تو 4تھے نمبر پر آئی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تیرا بھی دوپٹہ لٹکاؤں۔ اس نے کہا او خان صاحب نجیب آباد کی ہوں، اب دوپٹے کا نہیں، آپ کی ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے۔ سمجھے چیئرمین صاحب؟ اس لیے یہ گڑبڑ اپنے کو کرنے کا نہیں، باہر کتنا بھی نام ہوئے، گھر میں چپ چاپ ہی رہنے کا۔ میں چیئرمین کو سمجھاتا ہوں جو میرا حال ہے وہی سب کا حال ہے بھائی، میں بھی دکھی کہ یہ میں کس کے سامنے ہوں۔ چیئرمین صاحب آپ بھی مائک پر آتے ہوں گے، کبھی پروچن کرنے، بھاشن دینے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میرے کو میرا ایک دوست ملا، وہ بیان نہیں کرتا، میرے کو آ کے بولتا ہے قاری صاحب تیری زندگی بہت عجیب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا باہر جاتا ہے تو مائک کے سامنے، گھر میں آتا ہے تو وائف کے سامنے۔ باہر جاتا ہے، دیکھو یہ مائک کے سامنے، اب کل گھر جاؤں گا تو وائف کے سامنے۔ تو میں نے کہا برابر بولا، تو میں باہر جاتا ہوں تو مائک کے سامنے، اور گھر میں جاتا ہوں تو وائف کے سامنے۔ رات کو میں سویا تو میں سوچا نا بہت فرق ہے، مائک اور وائف کے درمیان میں بہت فرق ہے۔ مائک کے سامنے تو ہم چلاتے ہیں، آگے بولو۔ اچھا ابھی مائک سسٹم خراب ہو جاوے نا، میرے کو گجرات سے بلائے، مائک سسٹم برابر نہیں ہے، اٹھا کے پٹک دو، اور وائف غصے ہو جائے۔
اور ابھی مائک کا کیا معاملہ ہوا؟ ایک ادھر بھی لگا دو، ایک ادھر بھی لگا دو، ایک ادھر بھی رکھ دو وائف میں۔ خیر آپ لوگ ہنسے، اچھا لگا، لیکن جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، دعوت دینے والی ایک عورت، بولو دعوت دینے والی ایک اور عورت نے کھانے میں زہر ملایا۔ بولو کیا ملایا؟ کیوں زہر ملایا؟ نبی ہوں گے تو نہیں کھائیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے کھا لیں گے، ہم کو نجات ملے گی۔ ایک عورت نے زہر ملایا، وہ بھی زہر کون سا؟ مسموم، یعنی اتنا خطرناک زہر ملایا کھانے میں۔ اچھا کھانا لگ گیا، روٹی کے ٹکڑے بھی لگ گئے، گوشت کے ٹکڑے بھی لگ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ آ گئے، سب سننا، ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ بولو کیا لگا دسترخوان پر؟ کیا ہے؟ روٹی اور گوشت۔ بولو روٹی اور، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، سب دیکھنا، میرے ہاتھ کو دیکھنا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گوشت کا ٹکڑا رکھا، ہو گیا، تیار ہو گیا نیوالا، اور وہ سب انتظار کر رہے کہ نبی کھائے تو ہم کھائے، نبی شروع کرے تو ہم شروع کرے، کیونکہ جب تک بڑے شروع نہیں کریں گے چھوٹے لوگ شروع نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی نے روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور گوشت کا ٹکڑا لیا، سننا، یوں جا رہا ہے، 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 یہ روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک پر لگا، یہاں لگا، اور آواز آئی، روٹی میں سے اور گوشت میں سے آواز آئی، لا تاکلنی فإنی مسموم، لا تاکلنی فإنی مسموم، نہیں کھانا میرے نبی، نہیں کھانا، ہمارے اندر زہر ہے، ہمارے اندر زہر ہے۔ ہمارے نبی نے روٹی کا ٹکڑا بھی رکھا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، صحابہ کو کہا اٹھ جاؤ، زہر ملا ہوا ہے، اٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ اٹھ گئے۔ مجھے اب آگے واقعے میں نہیں جانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی دسترخوان پر آئے تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے ہاتھ میں اٹھائے تب روٹی بولی نہیں، گوشت کا ٹکڑا بولا، ہمارے نبی نے یہاں تک اٹھایا، روٹی بولی نہیں، گوشت کا ٹکڑا بولا نہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک پر لگا تو روٹی بھی بولتی ہے، لا تاکلنی فإنی مسموم، وہ گوشت کا ٹکڑا کہتے ہیں نہیں کھانا، نہیں، ہمارے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ روٹی پہلے نہیں بولی، گوشت کا ٹکڑا پہلے نہیں بولا، نبی کے ہاتھ میں نہیں بولے، نبی نے ہاتھ اوپر کیا تو نہ بولے، لیکن جب نبی کے ہونٹ سے لگے تو دونوں بولے، کیونکہ وہ دونوں بھی چاہتے تھے ایک بار نبی کے ہونٹ کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے، ایک بار نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا گوشت کے ٹکڑے کو اور روٹی کے ٹکڑے کو بھی نصیب ہو جائے۔ بے جان روٹی کا ٹکڑا، بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے، اے جان والے نبی کے چہرے کو توڑنا چاہے، وہ نبی کے ہونٹ کو، آواز نہیں ہے، نبی کے ہونٹ مبارک کو اور یہاں نبی کے چہرے کو، یہ محبت ہے نبی سے۔ آج کہتے ہیں حالات پہ حالات ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ، برا نہیں ماننا، نبی کے چہرے پر داڑھی، ارے ہاں یا نہ بول کر ختم کرو نا، میں کہاں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں، ہاں یا نہ بولو، بولو نبی کے چہرے پر داڑھی، آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی، اولیاء کرام کے چہرے پر داڑھی تھی، تابعین کے چہرے پر داڑھی تھی، تبع تابعین کے چہرے پر داڑھی تھی، علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں سب کے چہرے پر داڑھی ہے، ارے میرے پیاروں جتنے اولیاء کرام ان کے چہرے پر داڑھی تھی، سب کے چہرے پر داڑھی تھی، سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی، یہاں کچھ بیٹھے ہیں، اینی پرابلم؟ یعنی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور چہرہ کسی اور کا بنائیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور موبائل پہ سنیپ چیٹنگ کریں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور پورا 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور پورا دن گزر گیا قرآن پاک ہاتھ میں بھی نہیں آیا، قرآن پاک کو چھوا بھی نہیں، قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں، یہ کائے کو ڈھونگ کرتے۔ آج جتنا ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا اتنا آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ایک بات بولو، ناراض مت ہونا، زیادہ ناراض ہوں گے تو بلائیں گے نہیں میرے کو۔ اے مولی ساجد تو بلائے گا نا، کھانا کھلا دینا، بھلے بیان مت کروانا، لیکن میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ یہ داڑھی ہے نا، داڑھی رکھو، رکھو، ہاتھ رکھو،
ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو. داڑھی مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو آتی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اگر غلط بولے تو بول دو غلط ہے. غلط ہے. داڑھی کس کو آتی ہے، کس کو نہیں آتی ہے؟ عورتوں کو. یا نجیب آباد میں عورتوں کو داڑھی آئی؟ تو جس کو آوے وہ آگے کچھ نہیں پوچھوں گا میرے پیاروں. بولو نا رکھو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا رکھو گے انشاءاللہ. میں تو صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ ایک. اور نمبر 2، نہیں بولو نمبر 2 5 وقت کی. نہیں بولو نا 5 وقت کی. یہ تو بیچ میں داڑھی کی بات آ گئی تو میں نے کر دیا، لیکن داڑھی بھی رکھیں گے نا. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم. خواجہ مجذوب. بولو کیا نام؟ زور سے بولو. خواجہ مجذوب. بولو خواجہ. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ سننا علماء کرام سننا. وہ خواجہ مجذوب کیا کرتے تھے؟ یوں داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. یوں ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اللہ نے معاف کر دیا. کسی نے آ کر کہا بوڑھے میاں کیا ہو گیا ہے، داڑھی پکڑنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے بیٹا، ایسا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں، میں دیکھو اب خواجہ مجذوب پورا واقعہ سنا رہے. کہتے ہیں میں سوچتا ہوں قیامت کا دن. بولو کون سا دن؟ اور اللہ میرے کو پوچھ رہے. خواجہ مجذوب کہتے ہیں قیامت کا دن ہے، اللہ میرے کو پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہوں؟ تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں یہ لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور خواجہ مجذوب شاعر تھے. بولو خواجہ مجذوب بہت بڑا دیوان ہے. میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. خواجہ مجذوب کیا پکڑتے تھے اور داڑھی پکڑ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ تیرے محبوب کی. سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ. خواجہ مجذوب کیا پکڑ رہے؟ داڑھی. کس کو کہہ رہے؟ اللہ کو. تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے دوستو یہ بتا کر معافی کروا لیں گے؟ بولو انشاءاللہ. یہ تو بات آ گئی تو بات ہو گئی. باقی ہمارے نبی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. اب آپ کیلکولیٹر میں گھر پہ جا کے حساب لگانا. ایک چیز کیا چھوڑ کر گئے ہمارے نبی؟ اس کے لیے میں نے کتنا وقت مانگا؟ جلدی جلدی بولو بات ختم کر رہا ہوں. کتنا وقت مانگا؟ اب نماز پہ آ جاؤ. فجر بولتے جاؤ. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر بھی چھوڑو. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر بولتے جاؤ. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور عشاء کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ وتر. آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھو اور پورا کا ٹائم لگاؤ کہ فجر میں کتنی دیر، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وتر میں، مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے. آپ پورا ٹوٹل لگاؤ گے تو 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ تو قرآن کے لیے کتنا گھنٹہ اور نماز کے لیے کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 24 گھنٹے میں 22 تیرے. ایسا مالک کہاں ملے گا؟ اللہ فرماتے 24 گھنٹے میں 22 تیرے، 2 میرے. دنیا بھی تیری، جنت بھی تیری، آخرت بھی تیری. میرے دوستو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے حالات میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ قرآن، 5 وقت کی نماز. پروردگار کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیں گے. بولو آمین. اللہ ہر طرف اسلام کی حفاظت فرمائیں گے. بولو آمین. اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. بولو آمین. اللہ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سلامتی کا پیغام آ جائے گا. بولو آمین انشاءاللہ. لیکن 2 گھنٹے میں آپ سے بھکاری کی طرف بھیک مانگنے آیا ہوں. بولو آدھا گھنٹہ کس کے لیے؟
اور 1.5 گھنٹہ کس کے لیے؟ جو تیار ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، انشاءاللہ کامیابی۔ اور کب سے شروع کریں گے؟ بولو ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، نہیں آواز سے بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، یہ تو میں بات ختم کر رہا ہوں، کھانا بھی باقی ہے، عشاء کی نماز بھی باقی ہے، آئندہ کبھی آئیں گے پھر آگے بات کریں گے، مگر وعدہ پکا کرتے ہو نا؟ نماز کا وعدہ پکا نا؟ اچھا میرے کو ایک مسئلہ بتا دو پھر میں بات ختم کروں گا۔ نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بولو نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ خاص کر کے مردوں سے پوچھ رہا ہوں، مردوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، کیا فرمایا؟ کوئی کہے اللہ میرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے جا گھر میں جا کے سو جا۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھو، کھڑے نہیں تو؟ اچھا کوئی کہے یہاں کمر کا آپریشن ہوا، ڈسک پرابلم، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے لیٹے لیٹے پڑھو۔ تو کہا اللہ لیٹے لیٹے پڑھو تو سجدہ کیسا کروں گا، رکوع کیسا کروں گا؟ اللہ فرماتے آنکھوں سے اشارہ کر لے قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اشارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں، اگر نماز پڑھنا ہے، ڈاکٹر نے کہا پانی کا استعمال نہیں کرنا تو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ ہاسپٹل میں پانی منع کیا ہے ڈاکٹر نے، کیا کریں گے؟ تیمم۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے نواسے، عصر کا وقت ہو گیا، پانی تو کیا کیا؟ عصر کی نماز چھوڑ دی۔ نبی کے نواسے نے عصر کی نماز چھوڑی؟ حضرت حسین نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھی اور کہا نبی کا نواسہ جان دے گا مگر نماز کو قضا۔ تو اب کھل کے بتاؤ سارے مرد حضرات، اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ بالکل کھل کے بولو، معاف کیا؟ معاف کیا؟ کیا کیا؟ 2 جگہ معاف کیا، 2 جگہ ایسی اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ نمبر 1 چھوٹا بچہ، بولو اس پر نماز، جو بالغ نہیں ہوا ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے تو نماز اس کے لیے معاف، رفع عنہ القلم، معاف اس سے نماز۔ اچھا وہ تو بچے کی بات ہے، رہنے دو سائڈ پہ، ایک بچے سے نماز معاف۔ نمبر 2 کوئی پاگل ہو، پاگل سمجھتے ہو نا، جو کپڑے کا بھی ٹھکانہ نہیں، کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں، تھوک یہاں سے نکلتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کپڑا پہنا نہیں پہنا باہر نکل جاتا ہے، پاگل ہے، اس سے بھی نماز کیا؟ ارے بولو نا نماز 2 جگہ معاف۔ ایک بچہ، نمبر 2 نجیبہ بات کے جو جوان نماز نہیں پڑھتے، بچے تو ہے نہیں، اسے پہلا کاٹ دو۔ اب کیا بچا؟ کیا بچا؟ اب دنیا والا چاہے ہم کو کتنا بھی ہوشیار بولے، کتنا بھی بڑا ایجوکیٹڈ بولے، اوپر والا بولتا یہ پاگل جا رہا ہے۔ میرے دوستو آسمان کے فرشتے کہتے اس میں عقل ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اس لیے میرے پیارو آج سے اللہ کے واسطے ارادہ کرو، یہ 2 چیز ہمارے پاس ہوگی نا، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ نماز، 22 گھنٹے ہمارے، 2 گھنٹے کس کو دیں گے؟ اللہ کو دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کرام کا بہت بہت شکر ادا کروں گا۔ جی کائے کو کپڑا گھمائیں گے؟ دینا چاہے تو میں دیکھو لیتا ہوں، نہیں میرے کو لینا ہے، میرے کو تو لینے دینا۔ یہ مولی ساجد بڑا کنجوس پیدا ہوا بھائی، دیکھو میں کیسے لیتا ہوں۔ میں ہمارے چیئرمین معظم بھائی انجینئر کا شکریہ ادا کروں گا، اور سب سے زیادہ تو مفتی جاوید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ گلشن سجایا۔ اسی طرح مولانا خالد انور کا، مفتی اسجد صاحب کا، اور صدر محترم جو چلے گئے مولانا حبیب احمد صاحب گجرات سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح مولانا محبوب صاحب وہ بھی یہاں سے گئے۔ اور بھی دیکھو یہاں دائیں طرف بائیں طرف پیچھے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے حضرات بیٹھے، سب کے نام نہیں معلوم لیکن بہت بہت تھینک یو کہوں، جزاکم اللہ
احسن الجزا کہوں, شکریہ کہوں, آپ کو بھی, ماؤں کو بھی, بہنوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, اور یہ دل و جان سے دعا کروں گا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور میں کہوں گا کہ ہمارے مفتی جاوید صاحب نے بہت اچھا کیا کہ مولانا حبیب احمد صاحب جو گجرات کے ایک چاند ہیں, ایک ستارے جو یہاں پر آ کر بیٹھے تھے, امامہ پہنا تھا اور تھوڑی دیر میرے خیال سے 2 منٹ بات کر کے چلے گئے, ان کا یہ ہے کہ ان کا ایک قلم چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گجرات میں بہت سے مالداروں کا جیب خالی کروا دیتے ہیں. تو اچھا ہوا کہ مفتی جاوید صاحب نے ان کو بھی دعوت دی, انشاءاللہ گجرات میں بھی کافی کام ہوگا انشاءاللہ. اور جو رقم بتائی گئی ہے ہمارے لیے بڑی رقم ہے, اللہ کے لیے وہ بڑی رقم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چیئرمین کو, اسی طرح دوسرے کوئی اچھن بھائی تھے نا ان کو, اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بہت تعاون کیا. اب میں چاہتا ہوں, دیکھو وہ مولانا خالد انور بیچارے بہت بولے اور آپ نے بہت دیا, آمین بولو, اللہ سب کو جزائے خیر دے. لیکن میں اب کیا چاہ رہا ہوں معلوم ہے, سب لوگ جنت میں جائیں گے نا, آواز سے بولو نا, ارے ہاں بولو نا, جائیں گے, ارے بولو نا, جنت میں, جنت میں اللہ سب کو پہنچا دیں گے سب. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ایسے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, دمکتے ہوں گے. ان کو کہا جائے گا رکو 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 رکو, تو کہیں گے کیوں, سب کو جنت میں بھیجا, ہم کو کائے کو نہیں بھیجا, مرد بھی عورتیں بھی. اللہ کہیں گے تمہارے لیے اسپیشل جنت کا دروازہ کھلے گا, اور یہ وہ جنت ہے جس کی ہر چیز اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے مشک کی بنائی ہے. بولو سبحان اللہ. وہاں زمین بھی مشک کی, آسمان بھی مشک کا, برتن بھی مشک کے, آب خورے بھی مشک کے, یہاں تک کہ حور بھی کس کی. باقی جنت والوں کو جو حور ملے گی وہ الگ ہوگی. یہ جو اخیر میں جو جائیں گے نا وہ کون سی حور لے کے جائیں گے, مشک والی. اللہ نے فرمایا ختامہ مسک, پڑھو, ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ سب مشکا دیں گے. تو اب میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنا دینا تھا آپ نے دیا, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی دیا, اچھن بھائی نے بھی دیا, اور بھی بہت سو نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق دیا, کسی نے 5000 دیا, کسی نے 1000 دیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کس کو مشک والی جنت چاہیے وہ ہاتھ اوپر کرے, کیونکہ سب ہونے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے, اور وہ ہے جنت والی مشک. کس کس کو چاہیے, دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی, دونوں ہاتھ. مشک والی جنت چاہیے بھائی, میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں چاہیے. دیکھو اب چیئرمین نے سوچا 2 ہاتھ 3 ہوتے تو 3 اوپر کرتا. ارے مشک والی حور کس کو نہیں چاہیے بھائی, سب کو مشک والی حور چاہیے بھائی, چاہیے نا, سب کو چاہیے نا. تو ایک کام کرو, ابھی میں یہاں بیٹھوں گا, یہاں بیٹھوں گا, یہاں رومال رکھیں گے, میری ملاقات کرتے جاؤ, اور جو ہوئے میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ, میں وہاں رکھتا جاؤں گا. ملاقات بھی ہوتے جائے گی, پیسہ بھی رکھا جائے گا, اور یہ ساری رقم اس تعمیری کام کے لیے خرچ ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے, اس سے بہتر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی ملاقات کروں. میرا کتنا وقت جائے گا, اور آدھا گھنٹہ جائے گا, مگر ملاقات تو ہو جائے. بھائی کرو گے, ملاقات کرو گے میرے سے, لیکن ایک شرط ہے ملاقات کی, دھکا دھکی ایک طرف سے آؤ. میں یہاں بیٹھا ہوں, نیچے زمین پر بیٹھا ہوں, ملاقات کروں گا, یہاں پیسہ رکھا جائے گا. جتنے والنٹر حضرات ہیں وہ سب والنٹر حضرات قریب گئے. بھائی ہاں یہ سوٹ والے میرے کو بہت پسند آئے, یہ سب کھڑے ہو جائے اور ذمہ داری سنبھالے, آئے سلام کرے, ملاقات کرے, دوسری طرف سے جائے. عشاء کی نماز باقی ہے, کھانا باقی ہے, اور پیسہ ہاتھ میں ضرور لے کر آئے, اور جنہوں نے دیا ہے وہ اور دیں گے, کیونکہ مشک والی جنت کا وعدہ ہے. چیئرمین معظم بھائی بھی مشک والی جنت, اچھن بھائی مشک والی جنت, ہمارے مولانا عزت صاحب بھی مشک والی جنت. اس کے لیے اور آگے بڑھ بڑھ کے دیں گے. آمین یا رب العالمین. میرے کو بیٹھنے حضرت کو بیٹھنے. بھائی ابھی دعا ہوگی, مصافحہ ملا کے گھر نہیں جائیں گے, ابھی دعا ہوگی. اور ایک اعلان سنیں, مصافحہ ملا کے کرسی پر بیٹھتے رہیں گے, علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے رہیں گے, کھانا یہیں پر کھایا جائے گا. آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے, کھانا آ چکا ہے یہیں پر, آپ اپنی اپنی جگہ پر کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. حضرات علماء اعظام اسٹیج پر بیٹھ جائیں گے, اور اپنی اپنی جگہ یہیں پر کھانا کھایا جائے گا. کھانا یہاں لایا جا چکا ہے. ایک اعلان سن لیں, مدرسہ تجوید القرآن منجھیڑا شکروں میں 4 مئی کو
اتوار کے روز عشاء کی نماز کے بعد ایک اجلاس عام ہے جس میں مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی دہلی سے، مولانا سید حبیب اللہ مدنی اور جناب مفتی عبد الرحمن صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد، مفتی طارق جمیل قنوج، یہ حضرات تشریف لائیں گے۔ آپ سے شرکت کی درخواست ہے، مصافحہ ملاتے رہیں، اپنی جگہ بیٹھتے رہیں۔ حضرت مولانا شوکت حسین صاحب دامت برکاتہم افضل گڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ آپ مصافحہ ملاتے رہیں، مدرسے کا تعاون کرتے رہیں، مصافحے میں مدرسے کا تعاون بھی کریں۔ قاری شعیب مائک پہ آ جائے۔ قاری شعیب بھائی مصافحہ ملا کے بیٹھتے رہیں، آپ کھانا یہیں پہ کھانا ہے آپ کو، علماء اسٹیج پر رہیں گے، کھانا آ چکا ہے یہاں پر۔